بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ویورز، چائے کا گرما گرم کپ جو ہے وہ ہماری بہت سی ذہنی ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے، سر درد کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں پرسکون کر دیتا ہے۔ لیکن سائنسی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ چائے کی بھلائی انسانی صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، اس کو ریموو کر دینا چاہیے، کیونکہ 100 کپ کی جو چائے کی بھلائی ہے وہ انسانی جسم میں بہت سا زہر پروڈیوس کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور چائے کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تو ویورز، آج جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ماں کے حوالے سے ہے۔ میں خود بھی ایک ماں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ماں کو صرف اس بات کا مان ہو اور وہ اسی بات پہ تکبر کریں کہ جنت میرے قدموں تلے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ بچے کی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اس بات کا بہت ذکر ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ لیکن ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے امانت کے طور پہ دیے ہوتے ہیں، ان کی ذہنی جسمانی تعلیم و تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ تو پھر سارا دن باہر کام کرتے ہیں، کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے، تو بچوں کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ماں کے پاس گزرتا ہے، ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ بچے کے پہلے 3 سال بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن ایک پلین سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں، اس پہ جو لکھ دیا جائے وہ ساری زندگی ان کو نہیں بھولتا۔ تو یہ ماں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بچے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے یا بچے کو جہنم کی طرف دھکیلتی ہے۔ جب بچہ اچھا کام کرتا ہے تو پیرنٹس اس کو ثواب ملتا ہے، جب بچہ غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو ماں باپ گناہ میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ایک ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کو بتاتی ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، گالی نہیں دینی، چغلی نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ بچے کو تعلیم و تربیت، تعلیم تو ہم اسکولوں میں بھی بھیج دیتے ہیں بچوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن تربیت بچہ گھر سے سیکھتا ہے۔ اس کی شخصیت کیسی نکھر کے سامنے آتی ہے، وہ بڑا ہو کے کیا کرتا ہے، یہ اس کی تربیت سے پتہ چلتا ہے۔ سپوز کہ ایک بچہ جب بڑا ہو کے 20,000 کی نوکری کرتا ہے اور وہ ہر ہفتے ماں کو 5,000 10,000 15,000 لا کے دیتا ہے، تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس سے پوچھیں کہ وہ یہ پیسہ کہاں سے لے کے آیا۔ حقوق العباد اور خاص طور پر پیسے کا لین دین تو شہداء کو بھی معاف نہیں ہے۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں آیا کہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیسے کا لین دین ان کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس طرح دھوکہ دینا، چوری کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، یہ سب گناہ کے زمرے میں ہیں۔ اور اگر ماں یہ سارے پوائنٹ بچے کو ساتھ ساتھ سمجھاتی رہے، ٹوکتی رہے، روکتی رہے، تو میرا نہیں خیال کہ بڑے ہو کے بچہ کوئی غلط کام کرے گا۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر کا ماحول جو ہے وہ بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن گھر کی تربیت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ بچے کا قدم اگر لڑکھڑائے، وہ غلط راہ کی طرف جائے بھی، تو پیرنٹس اس کو سمجھائیں، اس کو کور کریں، اس کو بتائیں، اس کے نفع نقصان کی بات بتائیں۔ یہ دنیاوی نفع کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے پلک جھپکی اور ختم۔ وہاں پہ ہم نے کیا بھگتنا ہے وہ یاد رکھنا ہے۔
یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں وہاں ملنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ہستی ماں کو بنایا ہے۔ وہاں اس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کیا سکھاتی ہے، اس کو سیدھے راہ پہ چلنے کی تلقین کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، ٹوکتی ہے، سمجھاتی ہے، یا اس کو برائی پہ وہ چلنے دیتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ماں سے زیادہ بچے کو کوئی جانتا ہوگا، چاہے اس کے خالہ ہیں، ماموں ہیں، چاچو ہیں، پھوپھو ہیں، کوئی بھی ہیں، کیونکہ یہی قریبی رشتے ہیں نا۔ لیکن ماں کو اس کے ماں کا پتہ ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے، باپ کو تو شاید پھر تھوڑا پتہ ہو، لیکن جو ماں ہیں وہ بچے کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے کہ اس وقت میرا بچہ کیا چاہتا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ماؤں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچے کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ جنت کی طرف جائے اور جہنم سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت تمام ماؤں کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت و طاقت دے کہ ہم بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔ آمین۔ اپنا رکھیے گا خیال اور مجھے دیجیے گا